ہم چند دن عبادت کر لیں اس کے بعد ہماری حالت غیر ہو جاتی، ہم سے اپنی عظمت اور اپنی ہی شان سنبھالی نہیں جا رہی ہوتی۔ علم پڑھ لیا تو علم پہ ناز، عبادت کر لی تو عبادت پہ ناز، راہ خدا میں خرچ کر دیا تو خرچ پہ ناز، غریبوں کی مدد کر دی تو اس پہ ناز، کوئی غریبوں کے لیے شیلٹر بنا دیا اس پہ ناز، غریبوں میں کپڑے تقسیم کر دیے اس پہ ناز۔ عبادت کر کے ہم نیاز میں نہیں رہتے، ناز میں آ جاتے ہیں۔ عبادت کر کے ہم عاجزی میں نہیں رہتے، فخر و غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ فخر و غرور بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں بندے کی عاجزی پسند ہے، وہ اچھا ہے یا برا، وہ عابد ہے، وہ زاہد ہے، وہ متقی ہے، وہ جو بھی ہے، خدا کو بندے کی عاجزی ہی پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر، آپ توجہ، آپ غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کون عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑھ کر کون عالم ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑھ کر کس کے دل میں خوف خدا اور خشیت ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، انا اعلمکم باللہ واخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ خدا کی معرفت رکھتا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا یقینی، قطعی، واقعی آپ کا وصف تھا، آپ کی شان تھی۔ خدا کی سب سے زیادہ معرفت، خدا کی سب سے زیادہ خشیت آپ کے دل میں تھی، اور خدا کی سب سے زیادہ عبادت بھی آپ ہی کرنے والے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے 100 مرتبہ۔ استغفار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں میں اپنے رب اللہ سے اپنی مغفرت کا سوال کرتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا سوال کرتے ہیں، حالانکہ معصوم ہیں، حالانکہ بخشے ہوئے ہیں، حالانکہ خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اے حبیب تمہاری بخشش تو ایک اپنی جگہ، تیرے صدقے کتنے اور بخشے جائیں گے، مقام محمود پہ تمہیں فائز کیا جائے گا، شفاعت کبریٰ کا مقام تمہیں عطا کیا جائے گا، تمہاری شفاعت سے کتنے لوگ بے حساب بخشے جائیں گے، کتنوں کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ جائیں گی، کتنے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام کی تو یہ شان ہے، گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، کبھی کوئی گناہ صغیرہ کبیرہ نہیں کیا، لیکن 70 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ یہی حال دیگر بزرگان دین کا۔ ہماری بھی تمنا، ہماری کوشش اور ہمارا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ عبادت کی توفیق مل بھی گئی تو خدا کی توفیق کی طرف اسے نسبت کرے، اے اللہ تیری توفیق تھی جو تو نے ہمیں نماز پڑھنے دی، روزے رکھنے دیے، صدقہ کرنے دیا، ہمیں اپنی عبادت پہ ناز نہیں ہے، اپنی عبادت پہ فخر نہیں ہے، اے اللہ تیرے فضل کے سوالی ہیں، اپنے فضل کے صدقے ہماری بخشش فرما دینا۔